عزیزان کرام قدر تحریر خوبصورت وسیع شخصیت آل نبی علامہ علی فخر و سعادات خون رسول جبل گوشہ بطور نابع سجدہ تی سید شفیع بخاری زندہ مجدہو آستان علیہ پینٹر کی شریف آپ کی خدمت میں مائک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں انہی جملوں کے ساتھ قبلہ پیر صاحب سے دعا لیتے ہوئے اور عقیدہ پڑھتے ہوئے خود ہی اپنے جہل کا اعلان کرتے ہوئے پیر قبلہ پیر غلام قاسم بارمی صاحب اور قبلہ پیر سید سید شاہ بخاری آپ سے دعائیں لیتے ہوئے میں قبلہ پیر صاحب کی جانب سے محبت کر رہا ہوں کہ خود ہی اپنے جہل کا اعلان کرتے ہو غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو اگر نہیں سنتے نبی امت کی صدائیں تو بتاؤ نماز میں کس کو سلام کرتے ہو اگر نہیں سنتے نبی امت کی صدائیں تو بتاؤ اور دخل دیتا ہے اللہ کے راز میں پلتا ہے محفل کی نظر و نیاز میں بغیر حب نبی پڑھے جو تو نماز پھر کیا فرق ہے تیری اور شیور کی نماز میں آپ کے ناروں اور محمد کی گوج میں آپ نے سام کی انتہائی خوبصورت حسین شخصیت کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں آل نبی اور آل علی فخر و سعادات تاجدار فصاحت و بلاغت مشفق و مہربان خطیب اہل سنت نازش اہل سنت جناب صاحبزادہ پیر سید سید شاہ بخاری زیدہ مجدہو آستان علیہ پیر جگی شریف اپنا خوبصورت خطاب فرمائیں گے سونے پر سونا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ہمارے دیگر ملک سکران جناب ملک غلام شبیر صاحب حضرت اجاز حسین لین صاحب رکس کر لین صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی پوری انتظامیہ ممتاز ہے اللہ پاک آپ کی محنتیں کامشیں اپنی باتیں ہمیں قبول و منظور فرمائے تو سب جناب تشریف رکھنی ہے کہ اللہ کا خطاب سننا ہے محبت میں درود پڑھو حضور کے بارگاہ پر نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب احباب کی ذات پر برکات پر درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین نہایت واجب و احترام محترم مکرم حاضرین سامعین عظام محترم مشائخین عظام محترم علماء ذی عزت محترم ناطقان حضرات محترم حفاظ قرآن اکرام سیاسی سماجی شخصیات اہلیان چبارہ بزرگ و دوستو السلام علیکم آج کی یہ بابرکت پر رونق پر نور محفل آقائے دو جہاں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے طور پر آپ کی ولادت و سعادت کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے میلاد شریف کا نام رکھ کر یہ محفل ترتیب دی گئی ہے بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام حاضرین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے منتظمین پروگرام ملک اجاز حسین صاحب، ملک اصغر صاحب اور دیگر منتظمین
کا یہ انتظام آپ تمام حضرات کو مدعو کرنا، ہم سب کو مدعو کرنا، اللہ آپ کی اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے، اور اس نیک مقدس بابرکت مہینہ ربیع الاول شریف کی مناسبت سے جتنے بھی احباب اس نورانی محفل میں آئے ہیں، دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں برکتوں کامیابیوں سے سرفراز فرما دے۔ حاضرین معظم، سب سے پہلے تو میں اپنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے رفیق سفر، پیارے صحابی، پیارے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر کا قول پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات پر جلوہ گری کا جشن مناتے ہیں، جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، وہ میری سنت پر عمل کرتے ہیں، اور جو میری سنت پر عمل کرتے ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر ان کی شفاعت و مغفرت کی میں اپیل کروں گا۔ دوستان وقار، مسجد نبوی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت تشریف فرما ہے، بہت سارے اصحاب رسول مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک محفل لگی ہوئی ہے، ایک جلسے کی شکل اختیار کر جاتی ہے، حضور کے صحابی اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر انور سے باہر تشریف لاتے ہیں، مسجد نبوی کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ایک جلسے کا انعقاد ہے، آپ کے صحابہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، آپ کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں، اللہ پاک کی یہ شکرانہ ادا کر رہے ہیں کہ مولا کائنات آپ نے ہم پر جتنے احسانات کیے ہیں ان سب احسانوں کا سب سے بڑا احسان محمد عربی کی آمد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے دریافت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے صحابہ یہ جلسہ، یہ تقریب، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیبی حبیب اللہ، ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چونکہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آپ کی آمد کا مہینہ، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ تمام اہل مدینہ، مدینے کے روسا، مدینے کے تمام حضرات اللہ کی بارگاہ میں ہم مسجد نبوی میں اکٹھے ہوں، اور بارگاہ خداوندی میں ہم عجز و انکساری کے ساتھ حمد و ثنا بھی کریں، آپ کی نعت بھی پڑھیں، اللہ کے شکرانے بھی ادا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بوڑھے صحابی سے کہتے ہیں کہ جو آپ لوگ اتنا خوبصورت جلسہ منعقد کر کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں اللہ کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں، پھر شکرانے بھی بیان کر رہے ہیں اور اس بات کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، کیا اس بات کی آپ قسم دے سکتے ہیں کہ یہ خاص تقریب آج اس مقصد کے لیے منعقد ہوئی ہے؟ جب ایک صحابی کو حضور اس سے پوچھتے ہیں تو پھر سارے صحابی لبیک کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی ذات پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہم سب کا یہاں پر اکٹھے ہونے کا مقصد صرف اور صرف اس آپ کی ولادت با سعادت کی خوشی منانا، اور یہاں پر اکٹھے ہونے کا مقصد اللہ کے شکرانے ادا کرنا کہ مالک لم یزل آپ نے ہمیں حضور کی صورت میں کتنا بڑا تحفہ عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے ہیں اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک لم یزل جو مشن آپ نے مجھے سونپا تھا، جو مشن لے کر آپ نے مجھے بھیجا تھا، وہ مشن الحمدللہ مکمل ہو رہا ہے۔ پھر سرکار اپنے صحابہ کو کہتے ہیں، اپنے غلاموں کو کہتے ہیں کہ میں بھی یہاں پر آپ کے اس جلسہ میں، آپ کی اس تقریب میں خود نہیں آیا، مجھے بھی بھیجا گیا ہے۔ علماء اکرام تشریف فرما ہے، سرکار کہتے ہیں کہ مجھے بھی بھیجا گیا ہے، اور یہ پھر مسلم میں، صحیح مسلم میں یہ روایت کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو، مجھے اس بات کا نہیں اندازہ تھا کہ آپ تمام لوگ یہاں پر اکٹھے ہیں اور پھر یہاں پر یہ محفل منعقد کر کے بیٹھے ہیں۔ مسجد نبوی ہے، اللہ کا گھر ہے، مدینے کے تمام لوگ یہاں آتے ہیں، عبادت و ریاست ہوتی ہے۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ آج بھی میرے غلام اللہ کی بارگاہ میں اپنی زمین جھکا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی زمین جھکا کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، مگر میں اپنے
अपने हुजरे अनवर में बैठा हुआ था, मेरे पास जिब्राईल अमीन आते हैं। जिब्राईल अमीन आकर मुझे कहते हैं कि या सैयदी या रसूल अल्लाह, अपने गुलामों के पास जाइए, देखें तो सही कि आपके गुलाम किस तरह आपका जलसा कर रहे हैं, आपके गुलाम किस तरह एक आपकी मोहब्बत की बज़्म सजा के बैठे हैं। मैं तो जिब्राईल अमीन की कहीं एक पैगाम और उसकी मोहब्बत का पैगाम देख के आपके पास आया हूँ। या रसूल अल्लाह, फिर बताइए जिब्राईल ने और क्या कहा? मेरे हुजूर फरमाते हैं, और क्या बताऊं मेरे सहाबा, आज आपने मुझे खुश कर दिया, मुझे खुश किया, अल्लाह को खुश कर दिया, अल्लाह को खुश किया, अल्लाह के फरिश्तों को खुश कर दिया, अर्श अज़ीम को खुश कर दिया, अर्श अला को खुश कर दिया। आज आपने ऐसे जलसे का एहतमाम किया है, ऐसा अल्लाह का शुक्र अदा किया है, मेरी आमद पर अल्लाह का ऐसा शुक्र अदा किया है कि रब्बे करीम ने मलाइका को बुलाकर फरिश्तों में बैठकर फरिश्तों ने कहा है कि ऐ मेरे नूरानी मखलूक, ऐ मेरे मलाइका, देखो तो सही कि फर्श जमीन पर मेरा मोहम्मद भी बैठा है, गुलाम भी बैठे हैं। मेरा मोहम्मद मेरी हमद कर रहा है, मेरे नबी के गुलाम मेरी हमद भी बयान कर रहे हैं, मेरी उस नेमत के चर्चे भी बयान कर रहे हैं कि अल्लाह तू कितना मतलूब मकसूद है, कितना गफूर रहीम है, कितना अला कुल्ल शैइन कदीर है। कि अल्लाह तूने तमाम जहानों का सरदार मोहम्मद अरबी आके वो साकिब बनाकर और जवाब कासिम बनाकर सैयद सिराज मुनीर बनाकर हम जैसे गुनाहगारों को ऊपर मबूस फरमा दिया। हजरत हसन बिन साबित का अंदाज कुछ और है, और जिस तरह नाथ खान हजरात बारगाह रिसालत में हदिया पेश कर रहे थे, और यूं अंदाजा हो रहा था, यूं लग रहा था कि ये महफिल चुबारा के इस अजीम शान शहर में नहीं, गुंबद खिजरा के साए में हो रही है। मेरा अकीदा, मेरा इश्क, मेरी फहम फरासत इस चीज की अक्कासी कर रही थी कि हम ये चबारा के मेन रोड पर नहीं बैठे, मदीना की गलियों में बैठे हुए हैं। तो दोस्तान जी मकार, हमें पता है कि हमारा नस्बुल ऐन, हमारी डेस्टिनेशन, हमारा महवर और मकसद अगर कोई है तो वह सरकार मदीना है। और फिर जितने भी ये रास्ते हैं, जितने भी ये रास्ते हैं, ये रास्ते, चाहे ये रास्ता पीर बारू से होकर जाता है, चाहे पीर बहु सुल्तान से होकर जाता है, ख्वाजा गुलाम फरीद की नगरी से होकर जाता है, दाता अली हजवेरी की नगरी से होकर जाता है, ये तमाम रास्ते मदीने में इकट्ठे होते हैं और गुंबद खिजरा के साए में इकट्ठे होते हैं। तो दोस्तान जी का हज़रत हसन बिन साबित का अपना अंदाज है, वो कहते हैं खैरुल वरा आ गए, खैरुल वरा आ गए, महबूब खुदा आ गए। कि दुनिया वालों, अल्लाह ने तो अपना महबूब आपको अता किया है। ये मिलाद, ये जलसा जितना हो सकता है आप जलसे भी करें, चर्चे भी करें, चरागा भी करें, जश्न भी करें, हजूर की खुशियां भी मनाएं। हजरत मौलाना शेर जली करमल्लाह वजह की अकीदत का अपना अंदाज है। हजरत मौलाना करमल्लाह वजह फरमाते हैं कि जिसने हुजूर की विलादत की खुशी मनाई, जिसने हुजूर की आमद की खुशी मनाई, जिसने इस बात को समझ लिया कि ये कायनात, इस कायनात की हुस्न और आनिया, इस कायनात के जलवे, इस कायनात के अंदर चर्चे, इस कायनात को अल्लाह ने जो इतना खूबसूरत बना दिया है, ये सिर्फ मोहम्मद अरबी की आमद के सिलसिले से बना दिया। हजरत अली पाक फरमाते हैं, जिन्होंने हुजूर की आमद की खुशी मनाई कि अल्लाह ने हमें अपना महबूब अता किया, जिन्होंने इस बात को समझ लिया, इस बात पर खुशी मनाई, इस बात पर दरूद शरीफ के नज़ारे पेश किए, इस बात पर फख्र किया। आप फरमाते हैं, मैं जमानत देता हूँ कि मैं उनका हाथ पकड़ूंगा, हसन हुसैन के पास ले जाऊंगा, जन्नत के सरदारों के पास ले जाऊंगा, वो अपने नाना मोहम्मद अरबी के पास लेके जाएंगे। दोस्तान जी वकार, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा में आकर उनको बताते हैं कि ऐ मेरे गुलामों, मैं आपको बताने आया हूँ जो मेरी नेमत का शुक्राना आप बयान कर रहे हो, अल्लाह को इतना पसंद आया है कि अल्लाह ने जिब्राईल को भेजा। जिब्राईल मेरी खिदमत में आए और मुझे कहा कि या रसूल अल्लाह, अपने गुलामों की महफिल में तो जाइए। मैंने तो यही समझा था कि आपके इकट्ठे होने का मकसद इबादत और रियाजत है। या रसूल अल्लाह, हमारी इबादत और रियाजत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक आपकी जात पर हम दरूद शरीफ ना पढ़े। तो हम दरूद शरीफ भी पढ़ते रहे, शुक्राने भी अदा करते रहे अल्लाह की बारगाह में। ये शुक्र खास तौर पर कि अल्लाह आप
آپ نے محمد عربی کی صورت میں ہم جیسے حقیروں پر آپ نے اپنا پیارا نبی مبعوث فرمایا، جلوہ گر فرمایا۔ دوستان دی وقار، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا، اللہ کا یہ وعدہ قرآن میں موجود، یہ وعدہ کوئی صرف اور صرف یہ کسی ایک جلسے کے لیے، کسی ایک تقریب کے لیے، کسی ایک پروگرام کے لیے، کسی ایک خاص مقصد کے لیے نہیں، بلکہ تا قیامت ازل سے ابد تک اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اے میرا محبوب تا قیامت میری ربوبیت کے ساتھ ساتھ تیری رسالت کا چرچا بھی ہوگا، میری وحدانیت کے ساتھ تیری شفاعت کا چرچا بھی ہوگا۔ تو دوستان دی وقار، جب اس گھرانے کے ساتھ، اس ہستی کے ساتھ ہماری نسبت ہوگی، ہمارا تعلق ہوگا، ہمارا رشتہ ہوگا، تو تب ہی ہمیں اپنی منزل مل سکے گی، تب ہی ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکیں گے۔ تو دوستان دی وقار، میں تھوڑا جی اپنا مطمع نظر گفتگو سرائکی دے کرنا تاکہ اجتماعیت آ رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا ذکر، محبت دا ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اللہ نے اپنی محبت دا ذکر اس انداز بیان کیتا ہے کہ اے محبوب کائنات دے کونے کونے تے، کائنات دے کریے کریے تے، کائنات دے ہر ذرے ذرے دے اوتے میں رب تیرا ذکر کروے سا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، محفل میلاد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ حضرت مولا علی پاک فرمینے کہ میں حضور دے نال مدینے دے گلیاں وچوں گزرا، میں مدینے دے گلیاں وچوں گزردے گزردے مدینے دے باغات آ گئے۔ میں انہاں باغات دے وچ گیا، میں باغات دے وچ باغ دے پتیاں کو لہراندا ہویا، خوش ہوندا ہویا ڈٹھے۔ میں عرض کیتے یا رسول اللہ ایک اس گال دی خوشی میں نے فرمینے علی اے راز دی گال ہے، انہاں دا جھومنا، انہاں دا خوشی دا اظہار کرنا میں محمد دے نال عقیدت دا اظہار ہے۔ حضرت علی پاک فرمینے کہ والا صاحب مدینے دے پہاڑاں چلے گئے ہیں، میں مدینے دے پہاڑاں کو لرزدا ڈٹھے۔ میں عرض کیتے یا رسول اللہ انہاں دی محبت دا عالم فرمینے کہ اے پہلے تا ویسے خوشی دا اظہار ہے علی، ہن انہاں پہاڑاں تے تیرے بھی قدم لگ گئے تے میرے بھی قدم لگ گئے۔ یہ خوشی دے عالم دے اندر اللہ دے شکرانے ادا کرنے دے پہ۔ دوستان دی وقار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال نسبت عقیدت صرف الحمدللہ اسا مسلمان حضور دے غلام اسا تا رکھتے ہیں، کیونکہ اسا تا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے سب حضور دی صورت دے میں سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ آج زمانہ سازی دی گال ہوندی ہے۔ میں یہ محفل اجرے دا بیٹھا، میں جڑے سامنے دوست کھڑے انہوں کو عرض کرے صاحب بہ وجہ تشریف رکھ گلو، اگر جگہ ملتی پئی ہے تو بہ وجہ تو زیادہ بہتر رہی پیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مہربانی۔ آج کل دی جڑی زمانہ سازی ہے زیادہ دور نہیں سے رہنے، اپنے ملکی حالات لے گلو، میں اردو تے بھی زیادہ ذکر تذکرہ نہیں کرے گا، بتا کہیں دوست دی دل آزاری تھی ہوئی ہے، لیکن اے میں ضرور رکھنا چاہوں کہ دیکھ گلو بہو ہی کم لوگ ہو سن، وہ طبقہ سب بہو ہی گھٹ مرسی جڑا خوش و خورم ہو سی، جڑا اکسی کہ ایسا مطمئن ہے پہ۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کوئی مالی بحران دا شکار، کوئی اپنے اولاد دی نافرمانیاں دی وجہ تو پریشانی دا شکار، کوئی اپنے بچیاں واسطے، کوئی جناب والا اپنے فائنینشیل پرابلمز واسطے، کہے نہ کہے پریشانی دے وچ ہر کوئی جڑا ہے پیا مبتلا۔ لیکن ایسا یاد ہے کہ یار خدا دی بانڈے یہ پاکستان دے حصے میں چاہیے، کہ خدا دی بانڈے یہ سارے حصے میں چاہیے، کہ یہ ساری پریشانیاں سارے حصے چند۔ مگر میں سٹیج رسول سے کھڑا ہوتے آدھا آکھنا چاہنا کہ مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا سارو تے بہو کرم تے بھرم ہے، مولا صحیح قابل نہیں کہ تیسا کو حسین جا پیر عطا کیتا ہے، صحیح قابل نہیں تیسا کو علی جیا رہبر عطا کیتا ہے، صحیح قابل نہیں تے صدیق جیا پیار رفیق سفر عطا کیتا ہے، صحیح قابل نہیں تے رحمت للعالمین عطا کیتا ہے۔ اور اے بانڈ تھوڑی ہے، مصیبتہ تے پریشانیاں دی بانڈ اپنی چاہتے جو اگر دوسرے پاس سے دیکھو تے حضور دی غلامی دی بانڈ، تے حضور دی غلامی دا شرف، تے اگر ان شرف کو سمجھوں، اتنا بیٹھے ہوئے چاہے میرے احباب سٹیج تے بیٹھے قابل سادہ احترام ہے جو سامنے بیٹھے
قابل ساد احترام ہے، جو درمیان ہے قابل ساد احترام ہے، جو پیچھو کھڑے ہیں قابل ساد احترام ہے. میری آواز میری گونج جتا جتا پہنچنی پئیے شمع رسالت دیوانو پروانو سب تو بڑا اثاثہ سب تو بڑا سرمایہ عشق رسول ہے جو اللہ نے تو عطا کر دی ہے. سبحان کیا ان سرمایہ تے تو فخر کوئی نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. ڈاکٹر اقبال بھی فرماتے ہیں کہ ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، اس بزم میں محروم تمنا نہیں کوئی. میں تو یہ سمجھتا پیا کہ حضور نے میلاد حضور دی آمد خوشی نال خالی جھولیاں آج بھری گئی ہیں. حاضرین معظم، اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیتے، یہ ذکر ہمیشہ بلند رہا سی. اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو پسند کیتے، پسند کیویں کیتے؟ اگر صرف اور صرف تشریح کا مقصد یہ ہو گیا کہ اے محبوب تیرے ذکر کو بیان کر دیتے، بیان بھی کیتے، بلند بھی کیتے، پسند بھی کیتے، این انداز دے پسند کیتے کہ محبوب نماز تیرے غلامت فرض کرے نہ پیا، لیکن نماز وہ قابل قبول ہو سی، نماز وہ میں کو پسند ہو سی جہدے وچ میری توحید دی جھلک بھی نظر آ سی، تیری رسالت دی جھلک بھی نظر آ سی. وہ نماز جڑی تیری نسبت تیری عقیدت تیری عشق دی جھلک نو بغیر ہو سی. اللہ فرمائے ہو جتنی بڑی گندھڑی آسی ہوں واپس لگی ویسی. جو اگر عشق رسول دی مستی نظر آسی، عشق رسول ایک سرشار ہوتے پڑھی ہوئی نماز میں کو مل سی. اللہ فرمائے دے تیرا تے میرے درمیان کوئی فرق نہیں، تیرا ایک سجدہ کرنا مقصود و مطلوب ہے کہ بارگاہ ربوبیت دیکھے میں تے کو جنت بھی عطا کر دے سا، دنیا بھی تیرے قدمیں چلا کر دے سا. بڑی حیرت تھی دیئے، میں خود بھی اسمبلی رہ گیا، اساں بھی بڑے دعوے کریں دے ہاں سے، اساں بھی بڑی گال کریں دے ہاں سے کہ جناب نظام مصطفیٰ پاکستان دے اندر نظام مصطفیٰ، مگر یہ نظام مصطفیٰ یا اسلام دا نظام رائج تھیمنا کہیں ایک یا دو اراکین پارلیمنٹ یا ممبران دے احاطہ دے وچ نہیں ہوتا، بلکہ یہ پوری قوم کو من جملہ کٹھا تھیمنا پوسی، نظام مصطفیٰ واسطے لڑنا پوسی، نکلنا پوسی. انشاءاللہ پاکستان دے اندر نظام مصطفیٰ بھی آسی، قانون مصطفیٰ بھی آسی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ عقیدہ کی شریف. آج سمجھتے ہیں سب کو آج بھی کوئی منزل کوئی رستہ نظر نہیں آتا پیا، پریشانیاں ہیں، مگر اصل چونکہ این گال کو سمجھ نہیں سکتے. سارا نسب العین، سارا آئین، سارا آرڈیننس آج بھی قرآن کی صورت میں موجود ہے. ایک قدر پوچھو انہاں کو جنہیں قرآن پڑھے، ایک قدر پوچھو انہاں کو جنہیں قرآن کو سمجھے، ایک قدر پوچھو انہاں کو جنہیں قرآن دے حافظ ہیں، ایک قدر پوچھو انہاں کو جنہیں قرآن دے قرآ ہیں، ایک قدر پوچھو انہاں کو جنہیں عامل قرآن ہیں، ایک قدر پوچھو انہاں کو جنہیں کربلا دی سرزمین دے اندر علی اصغر بھی قربان کیتے، علی اکبر بھی قربان کیتے، قاسم بھی قربان کیتے، اور محمد بھی قربان کیتے، اپنے خون دے نذرانے بھی پیش کیتے، نہ ارادہ وچ لرزش نہیں، نہ نماز خودار کیتے، اللہ کا ذکر بیان کیتے، اللہ کے قرآن کو پڑھتے، دنیا کو میسج اور پیغام دیتے. یہ دنیا والوں ہاں ہاں جس نبی عورتوں کو محبت ہے، اس نبی کا عقیدہ کیا ہے، اس نبی کی محبت کیا ہے، اس نبی کو دین نال کدھر لگاؤ ہے. حسین دے خون دی صورت میں اے پیغام حسین مولا علی دے خان فادے تو جاری و ساری ہونا پہ تا قیامت مسلمانوں تو کو فخر ہونا چاہیے کہ تو کو حسین ملے، وہ علی ملے، تو کو فخر ہونا چاہیے کہ صداقت ملی ہے، تو کو ولایت ملی ہے، تو کو اللہ نے جناب والا سب کچھ عطا کر دیتے. مسلمانوں میں حسین وہ دین دا اثاثہ، دین دارو نسبت، دین دارو عقیدت چھوڑتے رہنا پیا کہ میرے نانے دے دین کو نہ منن والے نہ سمجھن والے بھی حسین حسین آ خانواد اہل بیت نے اپنے آپ کو قربان کیتا، بہت سارے میسیجز چھوڑے، اور وہ میسیجز جڑے
ماشاءاللہ مسلمان سمجھے ہیں مسلمانوں تو ہٹتے بھی لوگ ہیں مذاہب مختلف سالک دے ہیں جڑے آدھے کہ واہ حسین تیری قربانی کا مقصد کیا ہے تیری قربانی کو اسا سمجھ گئے ہیں اسا ان گال کو سمجھے کہ جیون کا طریقہ کیا ہے زندگی گزارن کا مقصد اور مشن کیا ہونے لیکن مسلمان سب سمجھنا چاہیے سب فخر کرنا چاہیے کہ میرے نبی نے دین دی گال کی ہے یقیناً اللہ نے سارے نبی کو دین دی عظمت دین دی سربلندی واسطے بھیجے آج ایسا حضور دی آمد سے خوشیاں ملے دے پہلے مگر دیکھو میرے آقا دا پیغام کیا ہے کیا میرے آقا نے دین اسلام کے ایسا پہرا دیتے میرے آقا نے دین اسلام دی ایسی ابیائی کی تھی کہیں نبی دے کہیں نبوت دے گھرانے دے اے مقام کہیں دے حصے میں نہیں آیا جڑے نبی دے حصے میں چاہے جڑا حسین دے حصے میں چاہے جڑا امت مسلمان دے حصے میں کربلا دی سرزمین دے اسلام دا پرچم لہری نہ کھڑے ہون بھی لہری نہ کھڑے قیامت تک بھی لہری نہ راسی مگر عرض کیا کرے نا چند آخری معروضات ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام اپنا خانوادہ قربان کیتا اپنے آپ کو قربانی دے قریب کھینتے گئے تو بارگاہ ربوبیت دے وچ استدا کریں دے پہ بارگاہ ربوبیت دے وچ استدا کریں دے پہ اے مولا میری قربانی کو پسند کیتے ہوئے اے اللہ میں نے سجدے کو پسند کیتے ہوئے میں نے نماز کو پسند کیتے ہوئے یقیناً یہ وہ پیغام ہیں جڑے حضرت حسین آپ دیدہ ہوتے غم زدہ ہوتے اللہ کی بارگاہ دے وچ دیندے پے ہیں اور دے سجدے پے ہیں مولا اے سجدہ بظاہر ہے تا حسین دا مگر اے سجدہ نانے دی امت واسطے ہی پیا یہ نماز پڑھی اور ادا تکیتی حسین نے مگر اے نانے دی گناہگار امت دی بخشش اور مغفرت واسطے ہے پئی مولا تے کو ذکر پسند ہے تے کو اپنے محبوب دی عداوہ پسند ہے تے اپنے محبوب دی عداوہ دا ذکر بھی قرآن میں بیان کیتے تے اپنے محبوب دی عرش اولا تے عامت دے چرچے بھی قرآن تے بیان کیتے مولا تے اپنے نبی دی سونے مدینے دی عظمت دا ذکر بھی قرآن میں بیان کیتے مولا تے پہاڑا کولو صحراوا کولو درختہ کولو اپنے نبی دا ذکر کروائے قیامت تک تیرا وعدہ ہے کہ اے محمد تیرا ذکر ہوندا رہسی مولا ایک ذکر میں نہیں کریں دا پیا کیا اے میرے خون دی صورت میں میری قربانی دی صورت میں میرا یہ ذکر تے کو پسند ہے حضرت حسین آدم مولا میں تیرے نبی دے ذکر کو بلند کیتے منے دے میں نا کہ حضرت حسین دی قربانی اقتدار واسطے تحریک ہوئے نا کہیں ممبرائی واسطے کہیں سرداری واسطے تحریک ہوئے نا اللہ نے سارے نبی کو سردار بنائے میرے نبی نے حضرت حسن تے حسین دے متعلق فرمائے کہ یہ جنت دے سردار ہے اور حضرت حسین نے فرمایا کہ میں جیڑی قربانی کی ہے کہ میں کیا کیتا ہے میں اللہ دے ذکر کو بلند کیتا ہے میں اللہ دے ذکر کو بلند کیتا ہے میں اپنے نانا محمد عربی دے ذکر کو بلند کیتا ہے دوسرے لفظ ہے اللہ کو اپنے محبوب نال محبت اپنے محبوب دے ذکر نال محبت میں وہ ذکر کو بلند کیتا ہے تاریخ کے اگوال کتابہ دے وچ لکھ دے کہ ایک موقع دے ہوتے جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دی جماعت دے وچ تمام صحابہ دی موجودگی دے اندر اسلام دا پرچم منگواتے حضرت علی دی ہاتھ وچ دیتا حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ بڑی خوشی نالو پرچم تھام گندن ایدے اگلے دیکھن خوش تھینن اللہ دا شکرانہ بھی ادا کریں اکھی جو آنسو بھی روا دوا ہے کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دیتا ہویا پرچم اے اسلام دا دیتا ہویا اسلام دا عطا کردہ پرچم اگر حضور دے ہاتھوں ملدا پائے تو خدا علم یزل دے طرفوں ملدا پائے تو این پرچم دی مولا ہن تو لج رکھے تو این خوشی دے عالم وچ بھی تو این تھوڑی بہت پریشانی دے عالم وچ بھی پرچم گھنٹے جدا حضرت علی المرتضی گھر آنے تو دختر نیک اختر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ پاک دامن بی بی میں نہ گرنا مناسب نہیں سمجھدا لیکن مومنین حضور دے عاشق سمجھی بیٹھے کہ یہ حضور دی وہ دختر نیک اختر ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے ہیں کہ تو کوئی اپنے بچے نال پیار ہے میں کو اپنی امت نال بہت پیار ہے میں جنا اپنی امت واسطے تڑپدا اپنی امت واسطے رونا تو میں کو پریشانی لاحق تھی دیے میں اپنی بیٹی کو دیکھ تو دوستان دی وقار حضرت علی المرتضی دختر نیک اختر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نال بھی ہاتھ آدھیں کہ حضور نے آج سانیوں تے بڑا کرم کیتا ہے کہ اسلام دا پرچم ساکو دیتا ہے تے ہون اسا اللہ دی بارگاہ میں دعا گو تھی کہ اللہ
ساری مدد کرے تو یہ پرچم ہمیشہ سر بلند رہ ونجے، یہ پرچم ہمیشہ آباد و شاد رہ ونجے، یہ دعا چلتی پئی ہوندی ہے، گالیں تھینیاں پئی ہوندی ہیں، سلسلہ چلتا رہ ویندے، تاریخ اپنے اوراق بدلتی رہ ویندی ہے، وقت اپنا سلسلہ چلیندہ رہ ویندے، کربلا دے صحرا آویندے، کربلا دے مقامات آویندے، کربلا دا جناب والا سلسلہ ہے وہ سامنے آویندے، حضرت علی المرتضیٰ دا خانوادہ قربان ہو ویندے، حضرت حسین دنیا والے مجھے سنجے پہ میں قربانی دیتی میں نماز پڑھتے لکھائیے، میں قرآن پڑھتے لکھائیے، میں اللہ کے ذکر کو بیان کرتے لکھائیے، دنیا والوں میں آج ہاں تو کو یہ بھی دسنا چاہنا، یہ حقیقت تو بھی آگاہ کرنا چاہنا کہ ایک یہ وعدہ جڑا میں اللہ نال کیتا ہے، مدینے والے نال کیتا ہے، مدینے والی سرکار نال کیتا ہے، میں وہ وعدہ نبھائی بہنا، سرکار وہ کیڑا وعدہ ہے، فرمانے لگے وہ وعدہ ہے جناب بابا کو، علی المرتضیٰ کو، شیر خدا کو، کرم اللہ وجہہ کو، میرے نانا محمد عربی نے اسلام دا پرچم تھمایا ہے، وہ پرچم گھنتے میرے بابا اپنے گھر دے وچ آیا ہیں تے میری والدہ محترمہ کو اپنے نال بلایا ہیں تے اللہ دے شکرانے ادا کیتے ہیں تے بارگاہ ربوبیت دے دعا منگی ہیں۔ پہلی دعا کیا ہے کہ مولا ای پرچم کو ہمیشہ، اسلام دے پرچم کو ہمیشہ تے سر بلند رکھنا ہے، میں حسین اپنی والدہ محترمہ دی گود وچ موجود ہاں، میں آمین آکھاں۔ میرے والد نے میری والدہ نے اللہ دی بارگاہ میں دعا منگی ہے کہ یا الہ العالمین یہ پرچم مدینے والے دے حد دیتا ہویا ہے، مدینے والے دی عظمت دے صدقے نال یہ پرچم کو ہمیشہ بلند رکھے۔ میرے والدین نے دعا منگی ہے، میں والدہ دی گود وچ آمین آکھاں۔ بعد میرے والد تے میری والدہ نے آخری گال ایک کی تھی تے دعا منگی ہے کہ الہ العالمین بس اساں این جستجو نال معاملہ تیری ذات تے چھوڑے دے پئے، کیونکہ اللہ فرمے دے کہ جدہ تسا یہ سمجھو، جدہ یہ تسا دیکھو کہ معاملات والے حل تو بہرن پہ، اللہ فرمے دے بعد میری ذات تے چھوڑے۔ علماء تشریف فرمائیں پہ، میں اپنے بزرگوں کو بھی یہ گال سنیے، ماشاءاللہ اتھا جتنے بھی احباب بیٹھے مختلف استانیہ نال تعلق رکھن والے بھی عقیدت مند موجود ہیں، میں اپنے والد گرامی دا ایک نہیں تو فتوہ کوئی نصیب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اور وہ تحفہ یہ ہے پیا کہ خود آزمایا ہوئے، میں خود الحمدللہ یہ وظیفہ یہ نفل میں پڑھتا ہوں۔ میرے والد محترم نے فرمایا کہ دنیا دا ہر وہ کم جڑا اللہ اور اللہ دی رسول دی رضا واسطے خوشنودی واسطے ہے انشاءاللہ پائے تکمیل کو پہنچنے، لیکن اگر کوئی کہے مسئلے میں کوئی کمی آندی پئی ہے اپنا سارا وہ کام، سارا فیصلہ، ساری گال اللہ دی بارگاہ چھوڑ دیو۔ وضو کرو، وضو کرتے مسجد دے وچ آؤ تے ول اپنے شیخ دا عکس اپنے ذہن میں رکھو تے مدینہ شریف دی طرف نظر ہوئے تو آلی تے کعبہ بیت اللہ سامنے نظر آندہ پیا جنا اے سیدھی اے لہر پڑھ وجے تے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات، 2 رکعت نفل نماز نفل صلاۃ الحاجات تو سب پڑھ سو جا، تو سب اپنے سارے مسئلے اپنے معاملے اللہ دی بارگاہ چھوڑ۔ جب اللہ ایسا کار ساز ہے، اللہ پاک ایسی تھوڑی مدد کرے سی تو آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ دوستانے دی وقار یہ سبق کی تھاؤں ملے، لیکن یہ سبق پچھوئی کی تھاؤں ملے تو بارگاہ علی دے وچ جنا دوہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دختر نیک اختر اور حضرت علی پاک دعا منگتے رہے کہ حضرت امام حسین اپنی والدہ دی گود دے وچ آمین آدھے رہے تے آخر حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی تھی یا الہ العالمین ہون اسدو ہے میاں بیوی تیرے نبی دے رسول دا گھرانہ اسا تیرے اپنا فیصلہ تیری ذات میں چھوڑے دے پہ ہیں، مولا این دین دی خاطر نبی دے عشق دے ہوتے، نبی دی محبت دے ہوتے اگر سارا خاندان بھی قربان تھیوڑا پوے مولا سارے خون کو قربان کر دے، سارے خون دی قربانی کو منظور و مقبول فرما چھوڑے۔ حضرت حسین نے آکھا میں اپنی چھوٹی عمر دے وچ اپنے بابے نال جڑی انہاں دعا منگی ہے انہاں نال وعدہ کیتا، اپنی والدہ دی گود وچ اپنی والدہ نال وعدہ کیتا، اپنے نانا محمد عربی نال مدینے وچ وعدہ کیتا، خدا لم یزل نال وعدہ کیتا کہ حسین دین اسلام دی خون نال ابیاری کرے۔ دنیا والوں میں جو کچھ کر سکتا ہوں میں کر لیتے، یہ نانے دا دین ہے، یہ 1.5 فٹ کی مسجدہ نہ بڑھاؤ، مسالک دی جنگ، یہ مذاہب دی جنگ، لسانیت دی گال اسلام اس کی کھئی کوئی دور دور نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے
قربتا پیدا کیتے ہیں، محبتہ دیتے ہیں، دلوں کو دل نال جوڑے. میرے نبی نے اپنے دشمنوں واسطے اپنی چادروں بچھا دیتی ہیں. اور علماء اکرام تشریف فرمائے ایک موقع پہ ایک شخص نے غلاظت کا مظاہرہ کیتا، گندگی پھیلائی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہ کی تھی. تو دین اسلام ہی چیز نہ ہے. مگر اسا آج دیکھو پیغام میلاد کیا ہے. اج اسا دیکھو کہ اسا کتنا پہنچے ہوئے ہیں. سب تو پہلے ساری اپنی انا ہے، ان تو بعد اسا عاشق رسول ہیں. پہلے عاشق رسول ہوں، پیچھے اپنی انامہ ہوں، پیچھے اپنے مقصد ہوں. انشاءاللہ جی میں مولا علی کا فرمان سچا ہے، پکا تو یہ سچ ثابت ہے تو ان میں ساری جھولیاں بھی اللہ رحمت اللہ کرے. آج وعدہ کرے سو کہ جس حسین نے دین اسلام کی خاطر قربانی دیتی ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخ دیتا کہ میرا حسین بہت پیارا ہے، میں کو پیارا ہے، میں کو انداز پیارا ہے جدا میری گود دے وچ ہوئے، میں کو انداز بھی پیارا ہے جدا میری آغوش دے ہوئے، میں کو انداز بھی پیارا ہے جدا میری دوست دے ہوئے. لیکن ان نال محبت کرے تا میسج حضرت حسین علیہ السلام ایو ہے پیا کہ دنیا والوں اسلام دے نال پیار کرو، میرے نانے دے دین نال پیار کرے. یہ نفرت کا دین نہیں، محبت کا دین ہے. اللہ پاک میری حاضری قبول فرماوے. حضور کا ذکر دیا محفلیں میں چل دیا رہے ونجے. میری گال نال کہہ دیا اگر کوئی دل آزاری تھی اور معذرت کرے نا، میں اتنا دوری تھا والے کو آیا وہ مسافتی طور پہ دور آدھا پیا ایک بین دلہ میں چلے. انشاءاللہ صحیح پہ کو نظر آنی ہے ایک پہلے دل میں چلے. اللہ صلی محبت میں برقرار رکھسی تے بدھے نہ رہے. عزیزان محترم دعا ہے اللہ پاک میری حاضری قبول فرماوے. اللہ پاک اپنے محبوب کے ذکر دیا محفل سب منعقد کر دیں، توفیق دے. سرکار کا ذکر قیامت تک چلتا ہے. وما علیہ